السلام علیکم بھائیو بہنوں، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں اور آج ہمارے پاس ایک بڑی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں اور اگر میں ان کا تعارف کرواتا چلوں تو آپ کو سب سے پہلے ہمارے یہ بتانا ضروری ہے کہ ان کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے. ان کی فیملی ہجرت کر کے پاکستان آئی تو وہ پاکستان کے پورے حالات کو بھی جانتی ہیں. وہ مقبوضہ کشمیر میں جو ان کے خاندان نے وقت گزارا، جو ان کے رشتہ دار آج بھی ایک وقت گزار رہے ہیں، وہ اس کو بھی جانتی ہیں. اس کے علاوہ ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اقوام متحدہ میں کئی مرتبہ پاکستان کی جانب سے جا کر کشمیر کا مقدمہ لڑا اور آج وہ ہمارے سامنے موجود ہیں. ماریہ اقبال ترانہ میم آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئیں. تو میڈم ماشاء اللہ سے بیک وقت ریسرچر بھی ہیں، لابسٹ بھی ہیں. کشمیر ایشو کے اوپر ان کی سب سے زیادہ گرپ ہے اور آج کل میں پتہ نہیں ان کو شو میں ایز اے کشمیری انٹروڈیوس کرواؤں یا نہ کرواؤں، کیونکہ ان کا ووٹ کا حق چھینا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو عوامی ایکشن کمیٹی احتجاج کر رہی ہے اس کے بعد وہ شاید کشمیری نہ رہیں. تو میڈم آپ کو اس پر کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ السلام علیکم جی فرحان، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے جو ایک شناخت ہے وہ تو کشمیری ہے، مگر میں بہت پراؤڈلی ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آئی ایم پاکستانی. اور مائی گرینڈ پیرنٹس دے مائگریٹیڈ wherever they migrated from, they migrated for Pakistan. So my parents were born here. They are proud Pakistanis. They brought up us as like a proud Pakistanis. تو میرا خیال ہے کہ شناخت ایک اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی جگہ سے تھے یا آپ کے بڑے اس جگہ سے تھے، مگر وطن ہمارا پاکستان ہے. میم یہ جو آپ باتیں کر رہی ہیں یہ ہمارے آزاد کشمیر والے بھائیوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ مطلب آزاد کشمیری بھی نہیں کہہ سکتے، ان کے لیے تو ہم نے ایک اور ورڈ بنایا ہوا ہے. لیکن یہاں پر یہ جو تقریریں کر رہے ہیں، جو یہ باتیں کر رہے ہیں، میں نے دیکھا آپ نے اپنے سوشل میڈیا پر کھل کر ان کے خلاف آپ نے بات بھی کی. آپ نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں نظریہ اسلام سے پاکستان سے محبت ہے، اور اس کے جواب میں جو آپ کو انہوں نے دھمکیاں دیں، جو تھریٹس دیں، تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ چینج کیسے آ رہا ہے؟ کیوں آ رہا ہے؟ لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ فرحان کہ ہمارا یہ جو چپے جتنا خطہ ہے آزاد کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں، پاکستان کا لاڈلا آزاد کشمیر، جس کو پاکستان نے بڑی محبت سے آزاد کروایا، اس کی خاطر جنگیں بھی لڑی، اس کے لوگوں کی پروٹیکشن کی خاطر. جہاں تک بات ہے مقبوضہ کشمیر کی، تو مقبوضہ کشمیر کی شناخت کشمیری جو ہے ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ ڈے فرسٹ سے بھارت نے کبھی ان کے ساتھ لاڈلے والا سلوک نہیں کیا، ان کو ہمیشہ غلامی میں رکھا، ان کے ساتھ بدسلوکیاں کی گئیں. وہاں پہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوں یا مرڈرز ہوں یا ریپس ہوں، جس طرح کی بھی صورتحال رہی، لاک ڈاؤنس کی صورتحال رہی، وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. اور تاحد نظر قبرستان جب ہم مقبوضہ کشمیر کے، تو ہم خود بھی حیران رہ گئے کہ تاحد نظر قبرستان ہے. تو یہ جو کشمیریت جو شناخت ہے نا، اس کے ساتھ بہت زیادہ قربانیوں کا ایک تصور ہے. ٹھیک ہے، تو بات اب جب آپ آزاد کشمیر کے لوگوں کی کیا کرتے ہیں تو یہ بڑے لکی لوگ ہیں. ویسے لوگ بہت اچھے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، پہاڑوں میں رہتے ہیں، پاکستان سے محبت بھی کرتے ہیں. تھوڑا سا یہ کہ مس گائیڈڈ ہیں وہ، وہاں سے مس گائیڈڈ ہوئے کہ جب آپ کے لوگ جو، اگر آپ نیلم ویلی میں جائیں نا تو آپ لوگوں سے پوچھنا شروع کریں گے تو میرا نہیں خیال ہے کہ 80 سے 90% لوگ کبھی میرپور یا بھمبر یا کوٹلی بھی گئے. اسی طرح سے میرپور والے پھر بھی آتے ہیں، مظفر آباد آتے ہیں، نیلم ویلی چلے جائیں گے. آپ جائیں گے کوٹلی بھمبر والوں سے تو بہت ہی کم لوگ ہوں گے کہ جو پنچ جاتے ہوں گے، راولا کوٹ جاتے ہوں گے، یا راولا کوٹ والے ٹریول کرتے ہوں گے. تو ان کے اپنے اس طرح کے کچھ رویے ہیں اپنے جو ان کے ہیں. ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اتنا زیادہ کام کا رجحان نہیں ہے بہت زیادہ. اگر آج وہاں پہ محنت بھی کوئی کرنا شروع کرے گا تو سب سے زیادہ جو ہے وہ کرٹیسزم اس کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا کہ تمہیں کوئی اور کام نہیں ملا تھا کہ تم کسان بن گئے ہو، یا تم نے اپنا ریسٹورنٹ کھولنے سے تم کوک بن گئے ہو. ایک پریجڈس جو ہے نا وہ ایکچولی ہم اپنے رویوں میں وہ آزاد کشمیر کے بہت ساری چیزوں کو لے ڈوبی ہے. بہت سارے لوگوں نے وہاں پہ فیکٹریز کھولنے کی کوشش کی، پاسٹ میں ملے، ابھی بھی وہ لوگ زندہ ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو نام دوں گی، آپ ان کو ضرور اپنے پروگرامس میں بلائیے، جنہوں نے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کرنے کی کوشش کی، مگر کروڑوں روپے دے کے پھر انہی فیکٹریز کو ڈسمینٹل کیا گیا کیونکہ وہاں پہ کام کرنے والے نہیں ملتے تھے.
اور یہ آن دا ریکارڈ ہے, اور یہ ود ایویڈنس آئی ول گیو یو فیو نیمس, یو کین کال دیم ٹو یور شوز, ٹھیک ہے. ہر چیز آپ کی گورنمنٹ نہیں پرووائڈ کرتی. آج بھی میرا لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ آپ جب نیلم ویلی میں جاتے ہیں 8-8 10-10 بچے ہیں لوگوں کے, ٹھیک ہے. ایک دفعہ میرے پاس ایک پاپولیشن کنٹرول کے کچھ لوگ آئے تھے کچھ سال پہلے, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر اٹیک ہوئے ہیں. وہ کس بات پہ اٹیک ہوتے تھے, کیونکہ جی آپ لوگوں کو بتایا, جب اویئرنیس دی جاتی تھی, دیکھیے گورنمنٹ جو ہے نا وہ کچھ حد تک آپ کے وسائل کو پورا کر سکتی ہے, آپ کے پرابلمس کو سورٹ آؤٹ کر سکتی ہے, مگر اگر آپ کی پاپولیشن اس قدر زیادہ ہوگی جو گورنمنٹ کے بس سے باہر نہیں, بس سے باہر چیزیں ہوں گی, ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کو وہاں پہ خیال رکھنا پڑتا ہے. تو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں جو 20 سالوں میں دیکھنے میں آ رہا ہے آزاد کشمیر میں, آفٹر ارتھکویک ایک تو ڈیموگرافک چینجز ہیں, اس کے علاوہ پاپولیشن کنٹرول نہ ہونا ہے, کیونکہ وسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے مسائل بڑھ گئے ہیں, اور اس میں بہت سارے رویے ہمارے اپنے بھی ہیں کیونکہ ہمیں کام کرنے کی عادت نہیں ہے. اچھا میم, یہ جو ایک بنیادی نظریہ پیش کرتے ہیں, میں ان کے سوشل میڈیا کیمپینز بھی دیکھتا ہوں, اس میں کہتے ہیں کہ جی مقبوضہ کشمیر میں بڑی ترقی ہو گئی ہے, بڑا انفراسٹرکچر آ گیا ہے, لوگوں کو حقوق مل گئے ہیں, ہمیں پاکستان نے کہیں کا نہیں چھوڑا, ہمیں ذلیل کر دیا. تو اب آپ کے تو رشتے دار وہاں پر ہوں گے, میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے سامنے. رشتے داروں کو چھوڑے, میں خود گئی نہیں ہوں. اچھا آپ خود ماشاءاللہ. تو مجھے ہنسی اس بات پہ آتی ہے, میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا, اگر خدا یہ لوگ بڑے بڑے گھر بنانے کی بجائے, جو باہر سے پیسہ آتا تھا, جو بھی کام کرتے تھے, ان میں بڑے گھر بنانے کی اور ادھر ادھر پیسے اڑانے کی بجائے اگر تھوڑا سا ٹریول کرتے نا, تو ریئلٹیز ان کے سامنے ہوتی. مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے ہمیشہ کالے قوانین لوگوں کے اوپر لگا کر رکھے, جس میں ان کی آزادی کا حق, بولنے کا حق, اکٹھا ہونے کا حق, موومنٹ کا حق تک چھین لیا گیا. آپ کو پتا, آج بھی مقبوضہ کشمیر سے کوئی بھی کشمیری جو ہے وہ بھارت کے کسی شہر میں جا کے مکان نہیں لے سکتا, کرائے پہ ہوٹل میں نہیں ٹھہر سکتا. ہمارا یہاں سے آزاد کشمیری نکلتا ہے کراچی تک, سندھ میں جا کے, بلوچستان میں جہاں چاہتا ہے کاروبار کرتا ہے, اس کو فرسٹ سٹیزن ایز لائک اے پاکستانی جو ہے تمام اختیارات ہے. اب ہمارے مقبوضہ کشمیر میں صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ پچھلے بہت سارے عرصے میں ہماری اپنی کچھ عزیز خواتین ہیں جنہوں نے مجبوراً ہندوستانیوں کے ساتھ شادیاں اس لیے کی کیونکہ ان کے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں تھا. وہ ٹیلنٹڈ تھی, پڑھی لکھی تھی, پر اپرچونیٹیز نہیں تھیں, اور ان کو نکلنا پڑا اپنے اس چیز سے اپرچونیٹیز کی تلاش میں. تو یہ وہ بہت ساری ریئلٹیز ہیں, لوگ اس وجہ سے نہیں جانتے ہیں کیونکہ خیالاتی اور تخیلاتی جو دنیا ہے وہ دکھانا بہت آسان ہے, حقیقت کی دنیا کچھ اور ہے, تقریریں کچھ اور ہوتی ہیں, ریئلٹیز کچھ اور ہوتی ہیں. میڈم یہ جو آپ نے ادھر وزٹ کیا تھا, وہاں پر آپ نے کیا آبزرو کیا؟ تحت نظر قبرستان, ڈرے ہوئے لوگ, سہمے ہوئے لوگ. وہ لوگ آپ سے کو بات چیت کرتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے, یا وہ بولتے ہوئے بھی ڈر رہے؟ ظاہر ہے وہ بولتے ہوئے بھی, وہ فریڈم آف ایکسپریشن نہ ہونے کی وجہ سے, ایون کہ جب وہ یہاں پہ بھی آتے تھے ہمارے پاس, ہمارے رشتے دار بہت سہمے ہوئے, بہت دن لگتے تھے ان کو اپنے نارمل اس میں آنے میں. ایک ماحول کا ایسا اثر تھا کہ ان کی پرسنالٹیز, میں یہ کہتی ہوں کہ بس میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میرا جو کانفیڈنس ہے نا وہ پاکستان کی وجہ سے. آئی ہیڈ این اپرچونیٹی ٹو ٹریول ایز ویل, کیونکہ پاکستان نے مجھے پاسپورٹ دیا تھا, مجھے ٹریولنگ ڈاکیومنٹ ملا تھا. آپ کو پتا ہے وہاں پہ کتنے سالوں تک لوگوں کو ٹریولنگ ڈاکیومنٹ لینے میں کتنی پریشانی رہتی تھی. بہت بوڑھے ہونے کے بعد ان کو یہ پاسپورٹ ملتا تھا تاکہ حج یا عمرے کے لیے چلے جائیں. پاسپورٹ ملنا اتنا زیادہ آسان کام نہیں ہے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے. ہمارے والوں کو تو اتنی انڈیپینڈنس کھل کے پاکستانیوں کو گالیاں بھی دیتے ہیں ایسی کی تیسی. ایک آپ کے سامنے بھی بیٹھا ہوا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرا کانفیڈنس پاکستان کی وجہ سے. تو مطلب آپ کو لگتا ہے آپ نے بہت زیادہ آزادی دے دی؟ ہاں, پاکستان میں آزادی, پاکستان میں بہت آزادی دی, جو آپ کو رویے سے نظر آ رہی ہے آزادی, یہ کانفیڈنس ہے. ہاں تو میڈم اب یہ جو ایک صورتحال ہے, آپ کا اپنا ووٹ رجسٹرڈ ہے؟ آف کورس. ہاں, تو آپ کا ووٹ کشمیری ہی ختم کر رہے ہیں, مطلب آزاد کشمیر کی, مطلب یہ اس پورے معاملے کو دیکھ کر آپ کے کیا تاثرات؟ دیکھیں جی, میرے پاس نا گھر کے اندر 2 مثالیں ہیں میری, ٹھیک ہے, اور وہ بڑی عجیب سی بات ہے. کل ہی میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب ہماری ایک جگہ پہ کچھ فارنرز کے ساتھ میٹنگ تھی, تو اس دوران میں نے ان کو بتایا کہ میری جو آدھی فیملی ہے جو میرے والد صاحب کی سائڈ کی ہے وہ یو کے شفٹ ہو گئے تھے 60s اور 70s کے اندر, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ہجرت کا یہ سلسلہ جاری رہا 80s اور 90s تک. ان کے پاس رائٹ ٹو ووٹ آج بھی آزاد کشمیر میں ہے, ٹھیک ہے. ان کے پاس ان کی پراپرٹیز وہیں پہ سیو ہیں, ٹھیک ہے. کسی نے نہیں کہا
یو کے والوں کو کہ اب تم پیچھے نہیں آ سکتے کیونکہ تمہارے پاس رائٹ ٹو ووٹ بھی ہم تمہارا ختم کر رہے ہیں اور تم یہاں کی تمہاری پراپرٹیز بھی سیل کر رہے ہیں. مگر جو مقبوضہ کشمیر سے والدہ کی جو فیملی تھی, ظاہر ہے اس ٹائم پہ آئے, کچھ پنڈی شفٹ ہو گئے, جس کو جہاں پر جو تھا نا اپنے حساب سے جان جس کا رزق پانی لکھا ہوا تھا, جہاں پہ انہوں نے ترقی کی پھولے پھولے, وہاں پاکستان میں رہتے ہوئے ان کی پاکستانی شناخت ختم کر دینا اور ان کو یہ بتانا کہ تم کشمیری نہیں ہو. حالانکہ دیکھیں جی, قربانیاں ان تمام وہ لوگوں نے دیں, ٹھیک ہے, جو آزاد کشمیر کے 80% لوگ ہیں, یہ مائیگریٹ کر کے نہیں آئے ہیں, ٹھیک ہے. جو مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر سے لوگ آئے تھے, یہ وہ پڑھے لکھی ایک لوگ تھے جنہوں نے آزاد کشمیر میں ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہو یا لیڈرشپ پولیٹیکل سیٹ اپ ہو, اس میں ایک بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے, قربانیاں ہیں, اس کو چلایا گیا بہت سالوں تک. ابھی آپ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کا سسٹم 70-80 سال تک چلایا, جنہوں نے آپ کا کانسٹیٹیوشن بنایا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کانسٹیٹیوشن آپ لوگوں نے لکھا ہوگا اس وقت کے, کانسٹیٹیوشن لکھنے والے بہت بڑے دماغ تھے اس وقت کے, جو کہ ممبئی, دہلی, لنکن زین اور پتہ نہیں کہاں پورا دیکھ کر آئے تھے, ٹھیک ہے. آج آپ ان کو کچھ آپ دکاندار ہیں جو یا اور کسی پیشے سے منسلک ہیں آپ, میں نہیں کہتی ہوں ہر پیشہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, مگر ان کی ذہانت, اس آئین کو بنانے والوں کی جو دور اندیشی ہے, آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے, وہ بھی جتھوں کی صورت میں سڑکوں پر باہر نکل کر. یہ میں ابھی آج بھی میں ایک تقریر سن رہا تھا, اس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان والوں اپنی خیر مناؤ, اگر ہم نے 30 نوٹ کے دروازے کھول دیے تو تم لوگوں کو ہمارے تلے کرنے پڑنے ہیں کہ ہم نے کیوں ادھر کے دروازے کھولے ہیں. تو یہ جو ان کے ذہن میں کھلوا پکا ہوا ہے کہ ہم ادھر کے دروازے کھولیں گے اور پتہ نہیں کیا ہوگا, تو یہ جو سوچ ہے یہ کیسے آ رہی ہے اس میں؟ مطلب میں آپ سے یہ جو کوشچن کر رہا ہوں, چونکہ آپ ریسرچر بھی ہیں, آپ لابسٹ بھی ہیں, تو کدھر ہمارا پالیسی فیلئر ہوا کہ یہ اس طرح کی سوچ ایک ڈیولپ ہونے لگی؟ ایک فینٹیسی میں رہ رہے ہیں جی. ایک تو ایک بہت ڈیول فیس ہے. دیکھیں, 2 بندے تقریریں کرتے ہیں, جنرل عاصم منیر صاحب, ہم یہ چاہتے ہی نہیں ہیں آزاد کشمیر ہے. پہلے تو یہ اپنے آپ کو بتائیں کہ دیکھیے, آزاد کشمیر جس کو پاکستان نے ہمیشہ اپنے پروں میں رکھا, محفوظ رکھا, ٹھیک ہے, ہاں آزاد کشمیر ہیں, ہم کشمیری ہیں, ہم نے یہ قربانیاں دی. آپ کی قربانیاں نہیں ہیں بھائی, قربانیاں جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی تھی. آپ کی قربانیاں سنیے, آپ انگلی کٹوا کے جو شہیدوں میں نام لکھوانے کی کشمیری لفظ استعمال کریں, پلیز یہ آپ ان شہیدوں کے ساتھ مت اپنے آپ کو کمپیئر کریں جن کو ہندوستان نے بہت بربریت اور ظلم کے ساتھ قتل کیا ہے, ٹھیک ہے. ایک بندہ تقریر کر رہا ہے جو کہ مدد مانگ رہا ہے ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے, ساتھ میں ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے مہینے کے لیے راشن جمع کر لیں, ٹھیک ہے. دوسرا تقریر کر رہا ہے کہ ہم چائنا سے بھی بات چیت کریں گے اور 33 نوٹ بھی کھول دیں گے, ٹھیک ہے. اتنے ڈیول فیس ہیں, اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مہینے کا راشن جمع کر لو, اور آج کہہ رہے ہیں کہ پاکستان فوڈ نہیں بھیج رہا ہے. آج آپ نے انٹرنیشنل نیوز کو بنائی ہوئی ہے, اس کو رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ ڈیسائیڈ کیجئے کہ آپ نے یہ انتشار پسندی, جو کہ پارٹ آنیسٹلی یہ ایک انتشار پسندی ہے, یہ بدامنی اور انتشار پھیلانے کے لیے آپ کا جو منصوبہ تھا, اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنا تھا؟ کیا آپ نے اس پرامن ریاست کا سکون تباہ کرنا تھا؟ آج آپ اس بندے سے پوچھیے کہ جس نے اپنا ایک گھر کا کمرہ اس انتظار میں رکھا ہوا تھا 6 مہینے کے لیے کہ جو اس سے پیسہ کماؤں گا اگلے 6 مہینے جو ہے میں وہی کھاؤں گا. آج اس غریب بندے کا جو نیلم ویلی میں بیٹھا ہے یا لیپا ویلی میں بیٹھا ہے یا پنچ میں بیٹھا ہوا ہے, راولا کوٹ میں بیٹھا ہوا, آج اس کا کیا قصور ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تو ٹورزم انڈسٹری ہماری چل پڑی تھی, ابھی تو لوگوں نے آنا شروع کیا تھا. میں وہ دیکھ رہا ہوں یوٹیوب پہ, آپ کی انتشار پسند رویوں نے ہمارا رزق چھین لیا ہم سے. ڈیلی وہ انگریز ویلاگرز آتے ہیں پورے پاکستان میں, گلگت وغیرہ سارے ایریاز دیکھ کے وہ بنا رہے ہیں. ہمارا سکون چھین لیا ان لوگوں نے. یہ میڈم یہ جو ایک پوری سوچ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا برطانیہ سے مطلب یہ سازش ایکسپورٹ ہوئی ہے, یہ انڈیا سے ہوئی ہے, اس کے جو پیچھے بیک لنکس ہیں وہ کیا آپ کو لگتے ہیں؟ دیکھیں جی, جو بینڈ آرگنائزیشنز ہیں نا جو پاکستان کے خلاف بہت عرصے سے کام کر رہی تھی, ٹھیک ہے, وہ بینڈ آرگنائزیشنز جو تھیں ان کا کام ہی یہ ہوتا تھا کہ پہلے وہ یو کے میں لوگوں کو بلایا کرتے تھے, چاہے وہ آزاد کشمیر سے ہوتے تھے, ان کو پولیٹیکل اسائلم کلیم کروا دیا, آپ کروا دیا, پھر ساتھ میں ہی ان کو اپنے ساتھ شامل بھی کر لیا اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز میں. بہت سال یہ لوگ یوز ہوتے رہے اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز میں. جب یہ یو کے سے فارغ ہوئے تو ان کو پتہ چلا کینیڈا کا ویزا زیادہ آسان ہو گیا ہے, 3 سال میں وہاں پہ جو کینیڈین گورنمنٹ ہے وہ آپ کو
پاسپورٹ نیشنلٹی دے دی ہے. وہی بینڈ آرگنائزیشن کینیڈا میں چلی گئی, انہوں نے وہیں پر لوگوں کو دھڑا دھڑ بلانا شروع کر دیا, اور خاص طور پر ارتھ کوئک سے متاثرہ علاقے, حالانکہ اس وقت سب سے زیادہ جو تھے مظفر آباد اور باغ تھے, مگر مظفر آباد اور باغ سے زیادہ لوگوں کو نہیں بلایا. 2005 کے بعد سب سے زیادہ جو کام ہوا وہ پونچھ ڈویژن کے لیے ہوا, جس میں بہت سارے لوگ پونچھ سے گئے. ٹھیک ہے, 5 تاریخ کو یہاں پر ایک ابھی صرف پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہوا تھا آزاد کشمیر کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے. تو ہم صبح سو کے اٹھتے ہیں, ہمیں تو پتہ نہیں کہ ابھی آزاد کشمیر میں, حالانکہ میں مظفر آباد میں ہی تھی, ابھی ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے, مگر کینیڈا سے فوٹیج آ رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ وائرل ہے, جس میں جی 70-80 بندہ 100 بندہ اکٹھا ہوا ہے کہ جی آزاد کشمیر میں ظلم ہو گیا ہے. یعنی کہ یہ وہ ساری پری پلانڈ چیزیں تھیں جو آزاد کشمیر کے لیے بہت عرصے سے پلان کی جا رہی تھی. آج آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی جگہ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مہینے کا راشن جمع کر لو, ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے درمیان میں سے رپورٹ آ رہی ہے آپ کو 3 ٹائم کا کھانا مل رہا ہے, آپ کو پانی مل رہا ہے, آپ کو چائے مل رہی ہے, آپ کو ساری فیسلٹیز مل رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز پلان کرنے والے لوگ تھے, یہ وہ پہلے سے اس کا پورا منصوبہ کر کے بیٹھے تھے کہ وہاں پہ 2 مہینے ہم بہت آرام سے بیٹھیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں, ایسا آسان سسٹم نہیں تھا. ہاں, ہماری اسٹیٹ کی, ہماری گورنمنٹ کی ناکامی یہاں سے شو ہوتی ہے, کیونکہ ابھی بھی لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے اسٹیٹ از اینڈ آف دی اسٹیٹ. اسٹیٹ سے طاقتور نہیں ہو سکتے, نہ آپ کی آواز, نہ آپ کا کوئی اور کام. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا آئین جو ہے وہ اسٹرانگ ہے, وہ آپ کی تحفظ کرتا ہے, مگر آپ اپنے آئین کو ہی چیلنج کریں گے, آپ اپنے ہی اسٹیٹ کو چیلنج کریں گے, تو میرا خیال ہے کہ بالکل پوری دنیا میں جیسے سلوک ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ, آپ دیکھ لیں ان کو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم اس سلوک سے بالا تر ہیں, کیونکہ قانون ہے. اینڈ آف دا ڈے اگر آپ نے وہاں پر کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں آپ شامل رہے ہیں تو قانونی کارروائی اس کے بالکل مطابق ہونی چاہیے. اچھا میم, یہاں پر ہمارے پاس چلیں ایک تو ایکشن کمیٹی کی بات ہوگی, اب یہ کہ ان کے ایک رسپانس میں ہمارے جو بعض اینالسٹ ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا کہ پاکستان بھی آزاد کشمیر کو باقاعدہ صوبے کا درجہ دے. یہ جو چیز ہے اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے اور آپ اس کے اوپر کیا دیکھتی ہیں؟ ہاں جی بالکل, اگر پاکستان اس چیز میں اگری کرتا ہے, کیونکہ پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کا اس وقت آئین بنایا اور خاص طور پہ آزاد کشمیر کو جو اسٹیٹس ریاست کا دیا اور کہا کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے اسٹرگل کرتے رہیں گے, مسئلہ کشمیر کو آگے کرتے رہیں گے. وہ دیکھ لیجئے, اگر میرے خیال سے کیونکہ میں تو قانونی طور پہ اتنی اس چیز میں نہیں ہوں, اگر تو پاکستان کو یہ سوٹ کرتا ہے اور اس چیز سے کچھ فرق نہیں پڑتا مسئلہ کشمیر کو. مطلب یہ جو آپ نے لابنگ والا کیا ہے اس سے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے فرق پڑے گا ان کے اسٹیٹس پر جو انٹرنیشنل اسٹیٹس ہے یا نہیں؟ دیکھیے, ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 کے بعد نا میرا نہیں خیال ہے کہ جو دنیا ہے نا اس نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا کہ جو ہندوستان ہے اس نے اپنی یونین ٹیریٹری بنا لی ہے. ٹھیک ہے, اب جو ہمارے پاس یہ آزاد کشمیر کا جو ریجن ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, یہ ایک ابھی ہم دیکھ رہے ہیں بالکل اپنے سامنے کہ یہ جو انتشاری اور بے چینی ہے, یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ پراکسی وارز کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے, یہ کوئی بفر زون بن رہا ہے پاکستان کے خلاف. تو اگر کوئی ایسی چیز فیوچر میں نظر آتی ہے, پاکستان کے جو لوگ اس وقت پالیسی میکرز بیٹھے ہیں وہ ہم سے کہیں زیادہ دور اندیش ہیں. اگر اس طرح کی کوئی چیز نظر آتی ہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ وہ اس چیز کے اوپر کام شروع کر دیں. اچھا میم, تو ایک ہمیں ایک اور ٹرینڈ بھی آج کل نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں آپ تو مقبوضہ کشمیر سے ہیں اور آپ کا ووٹ بھی تھا تو آپ تو بول رہی ہیں, لیکن میں نے دیکھا کہ کافی سارے مقبوضہ کشمیر اور ریجن کے بھی ڈیجیٹل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں, حالانکہ ان کو پتہ بھی ہے کہ انہی کے جو رشتہ دار پاکستان میں آئے ہیں انہی کے ووٹنگ رائٹس چھین رہے ہیں اور اسی بات پہ احتجاج کر رہے ہیں. تو یہ مقبوضہ کشمیر کے جو بعض عناصر ہیں وہ کیوں ان کی سپورٹ کر رہے ہیں, کیا وجہ, ان کو علم نہیں ہے, یہ کیا کس وجہ سے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے کچھ بھی ایسا آ رہا ہے. فیک اکاؤنٹس, فیک نیوز, اور یہ بالکل جو وہی جو نہیں ہوتا پراکسی وار کے اندر, اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے, وہی اکاؤنٹس چلائے جا رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ لگ رہا ہے, تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جی مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں. جیسے حامد میر صاحب نے ابھی ایک کالم لکھا ہے نا, تو وہ کالم آپ نے شاید دیکھا ہے کہ نہیں, تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں پتہ نہیں کسی ایئرپورٹ پہ تھا تو سری نگر کے ایک صحافی ملے,
اور انہوں نے کہا کہ اپنی حکومت کے لوگوں کو سمجھاؤ, یہ لوگ کشمیریوں میں اور پاکستانیوں میں نفرت پیدا کر رہے ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ یار سری نگر کا صحافی ایسی بات کیوں کر رہا ہے عابد بھی؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی سید علی گیلانی صاحب کی فیملی یہاں پر ہے, ہمارا ان سے رابطہ رہتا ہے. ابھی وہ ہمارے ساتھ تھی مظفر آباد میں کچھ دنوں پہلے, جس دن یہ موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے اس سے 2 دن پہلے. تو وہاں پر ہی آپ یقین کیجئے کہ جس طرح سے ان کا استقبال اور محبت کی گئی مظفر آباد کے اندر, تو میں اس کی یعنی شاید گواہ ہوں. ٹھیک ہے, اور ان کا یہی تھا کہ یہ کتنا پرامن خطہ ہے, محبت والا خطہ ہے. تو یہاں پہ یہ اس طرح کی دیکھیں فرحان, آپ بھی یہیں رہتے ہیں, میں بھی یہیں پہ رہتی ہوں. مہنگائی ہے, اگر کوئی اور فیسلٹیز نہیں ہیں, میرا خیال ہے کہ پھر اگین وہ ہم اسی چیز کے اوپر آ جاتی ہے کہ ریاست اس کے اوپر ہمیشہ کام کر رہی ہوتی ہے, عام بندے کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے. اور یہ مہنگائی صرف آزاد کشمیر میں تو چپے جتنی جگہ میں نہیں ہے, یہ تو پوری دنیا میں چل رہی ہے. تو ہم سے مگر میں یہ کہتی ہوں آپ کا اپنا کیا رول ہے, اسٹیٹ کو کیا دیتے ہیں آپ؟ ایکچولی ہمیں کنٹریبیوشن لسٹ بنانی چاہیے, وہ گھروں میں بھی ہونی چاہیے اور اسٹیٹ میں بھی ہونی چاہیے, اور اس کنٹریبیوشن لسٹ میں ہر شہری یہ بتائے کہ ایکچولی میڈم یہ آج نا ایک تقریر ہوئی ہے ان کے جلسے میں, میں تقریر آپ کو سنانا چاہتا ہوں. بجلی کا مسئلہ ختم ہے, ہم نے بل دینے نہیں ہے, کنیکشن ہم نے کسی کو کاٹنے نہیں دینا. بجلی کا مسئلہ ختم ہے, ہم نے بل نہیں دینے اور کسی کو کنیکشن بھی نہیں کاٹنے کے دینا, ایسی کی تیسی 3 روپے یونٹ پہ بجلی کے بل نہیں دیں گے. یہ مطلب جب یہ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ چلیں, ایک تو پاکستان نے ڈیم بنایا, پھر ڈیم کے ساتھ پورا الیکٹرک سپلائی کا سسٹم لگایا, وہاں پہ ٹرانسفارمر لگائے, تاریں لگائی, وہاں پر واپڈا کے امپلائیز بھی ہیں, ان کو بھی آبویسلی وہ جو بھی ادھر کا ادارہ ہے انرجی سپلائی والا, اس کو ان بیچاروں کو بھی سیلریز دینی ہے. تو یہ مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ سارا فری میں ہے, مطلب یہ کیسے آتا ہے؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ آزاد کشمیر میں سے دریا نہیں آتے. آزاد کشمیر کے چند 1 کلومیٹر کے رقبے سے یہ دریا گزرتے ہیں. اس کی اتھارٹی آزاد کشمیر کے پاس نہیں ہے. یہ مقبوضہ کشمیر سے نکلتے ہیں دریا, جہلم اور دریائے نیلم. ٹھیک ہے, آپ کے تقریباً 30 کلومیٹر ریڈیس سے اگر یہ گزر رہے ہیں, آئی تھنک 30 اینڈ 50 to 60 کلومیٹر سے, ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کا اتنا ہی حق ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کو مل رہا ہے, اور بہت اچھے طریقے گریسفلی مل رہا ہے آپ کو. ایکسیپٹڈ, they are not accepting any reality. I think where is this fantasy coming from? بیسیکلی آپ تو پورے پاکستان کا ایک سسٹم آپ نے دیکھا, آپ نے ریسرچ بھی کی ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو کوٹاز ملتے ہیں, جو یہ الیکٹریسٹی میں ان کو سبسڈیز مل رہی ہیں, جو یہ آٹے کی مل رہی ہیں, آٹا تو آپ پیدا بھی نہیں کرتے, اس پہ بھی آپ کو مل رہی, جو مجھے سمجھ آتا ہے یہ تو مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین کی وجہ سے یہ ساری چیزیں دی جاتی ہیں. نہ صرف یہ کہ ہم مطلب ان کو ایز اے مہاجرین کے ساتھ جو ان کا ایک تعلق ہے, ہم تو اس وجہ سے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو کیا یہ خیال میرا درست ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے پاکستان نے نا ڈے فرسٹ سے ایک جیسے وہاں سے لوگ آئے, جیسے بھی آئے, آباد کیا. آزاد کشمیر کے کو ایک اپنا آئین دینا, کیونکہ لیڈرشپ جو تھی اس وقت اس طرح کی تھی, جیسے سردار ابراہیم صاحب تھے, کے ایچ خورشید صاحب تھے, غلام عباس تھے. غلام عباس واز فرام مقبوضہ کشمیر, کے ایچ خورشید فرام مقبوضہ کشمیر, مقبول بھٹ فرام مقبوضہ کشمیر, پھر ساتھ میں آپ کے سردار عبدالقیوم خان صاحب تھے. تو یہ اس طرح کی لیڈرشپ تھی کہ انہوں نے ریاستی جو اسٹرکچر تھا, جو آپ کا لیگل فریم ورک تھا, اس کی جو کنٹریبیوشن, اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ڈے بائی ڈے ہمیشہ اپنے موقف میں جو پریورٹی تھی وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں اور ان کی آزادی کو دی تھی. ٹھیک ہے, اب یہ پریورٹیز کب چینج ہونا شروع ہوئی؟ حکومت پاکستان کی بھی اور ریاست کی بھی. اچھا میڈم, ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ آزاد کشمیر میں جو مہاجروں کا کوٹا ہے وہ ختم کیا جائے, ایک یہ بھی مطالبہ تھا. بالکل. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں, یہ بالکل ہی وہ اسی طرف لے کر جا رہے ہیں, پولرائزیشن کی طرف. ان کا جو مین مقصد ہے وہ انتشار پھیلانا ہی ہے, لوگوں کو ڈیوائڈ کرنا ہے, لوگوں کو بس یہ بتانا ہے کہ بس یہ ایک دیکھیے, یہ کبھی دنیا میں ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ اتنی چھوٹی سی جگہ ہوں اور آج آپ حق کلیم کرنا چاہتے اس ملک سے کلیم کریں جس ملک نے آپ کی خاطر اتنی جنگیں لڑی, اور جس کے لوگوں نے بھی واقعی میں آپ کے لیے قربانیاں دیں, کیونکہ آپ کی شناخت قائم رکھنے کے لیے پاکستان کی ایک بہت بڑی, پاکستان کی عوام کی بھی اس طرح سے یہ ہے کہ
کسی بھی موقع پر ہمیں یہ نہیں لگا کہ وی آر ناٹ پاکستانیز. کشمیر سے اٹھا کے چلے گئے جی, آزاد کشمیر سے اٹھ کے کراچی میں چلے گئے, چاہے ہم نے بزنس کیا چاہے ٹریولنگ کیا, کبھی ہمیں پرابلم نہیں ہوا کہ کسی نے اس آئی ڈی کارڈ پہ ہمیں یہ کہا کہ آپ نہیں ٹھہر سکتے ہیں, جائیں آپ لے کر آئیں. میرے ساتھ اپنا یہ واقعہ ہوا, دہلی کے اندر ہمیں نہیں مل رہا تھا, ہمارے ساتھ مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی تھے, پھر ہم لوگوں نے جا کے کارگل کی جو رائل فیملی کے جو 2 بچے تھے ان کو بھی لے کے ساتھ نے گئے کہ پلیز ہمیں یہ پولیس سے رات کو 2 بجے تک وہ سرٹیفکیٹ بنا, اس کے بعد جا کے ہمیں کہیں ٹھہرنے کی اجازت ملی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, یہ لوگ ٹریول نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے ان کو اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے. یہ جو ایک انڈیا میں کشمیریوں سے ریسزم کی بات کی جاتی ہے, آپ تو ادھر جا چکی ہیں, تو اس میں کس حد تک صداقت ہے اور کیا وہاں پر کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ تو میں خود اس چیز کی گواہی دے رہی ہوں آپ کو کہ میں نے یہ بالکل وٹنس کیا. آج بھی جتنے بھی کشمیری ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ایون کہ پڑھنا لکھنا, کہیں پہ جانا. آپ کا کیا خیال ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں کس قدر ذہین ہیں, انہیں بھارت کی بہت اونچے لیول پہ آ کے وہ کر جاتے ہیں, ایک حد تک ان کو بھی روک دیا جاتا ہے, وہاں پر بھی اتنا زیادہ ترقی نہیں کرنے دیا جاتا, صرف اس وجہ سے کہ بھارت میں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں میں ٹرسٹ نہیں کیا جاتا. اب میم ایک اور سوال آ جاتا ہے کہ 2013 اور 2014 میں یہ مطلب یہ جو ایک ٹائم تھا, پھر وہ اس کے کچھ عرصے بعد برہان وانی کی شہادت بھی ہوئی, تو ہم کیسے کشمیر ایشو جب ایک پیک پہ تھا اس سے ایک موجودہ صورتحال کے اوپر آ گئے, مطلب یہ کیسے ہو؟ کیونکہ میں دیکھیں, میں اگر دیکھوں کہ فرض کیا پاکستان میں قوم پرست جماعتیں ہیں کہ جیسے یہ پی ٹی ایم ہے, تو ان کا ایک کنسرن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے آپ نے افغانستان میں طالبان کی سپورٹ کی, اب وہ دہشت گردی ہمارے پاس آ گئی, تو وہ ایک اسٹیٹ اسٹرکچر کے رسپانسبل ٹھہراتے ہیں. میں اس کو لاجیکلی ڈائجسٹ کر سکتا ہوں, میں کہتا ہوں ہاں یار چلو کچھ نہ کچھ حد تک ان کی بات ٹھیک ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ یار چلو آگے چلتے ہیں نا, اب آگے اس کو صحیح کیسے کرنا ہے, گن تو ہو گیا ہے. یہاں بلوچستان کے بھی ہیں تو وہاں کے بھی مطلب مسائل ہیں. اب ایک ایسا خطہ جہاں پر کوٹے بھی ہیں, سبسڈیز بھی ہیں, اور عام پاکستانیوں سے زیادہ فیسلٹیز ہیں, تو وہاں پر ہم کیسے ایک سٹیج پر آئے کہ 2014 میں ہم پیک پر تھے اور اس وقت جو ہے وہاں پر اس طرح کے سلوگنز لگ رہے ہیں, تو یہ کیا ہوا؟ یہ جی دیکھیں بات یہی ہے کہ ہاں لوگوں کی گریوینسز ضرور تھے, وہ اپنی لیڈرشپ کے اور اپنی جو مقامی سیاست, ہاں مقامی سیاست سے تھے. تو یہ کوئی کووڈ کے ٹائم سے پہلے, تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ڈھل کوٹ جو پل ہے راولا کوٹ, وہاں پہ کچھ لوگوں نے یہ لگائے تھے بجلی کے جو کھمبے شمبے تھے, ان کی اپنی زمینوں میں سے گزرے, وہاں سے 4-6-8 لوگوں نے کہا کہ بھی ہمیں پیسے نہیں دیے. تو وہ لوکل سطح پر اس ٹائم پہ میرے خیال سے اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے ساتھ ان کا کوئی جھگڑا چلا, پیسے نہیں ملے, انہوں نے کہا ہم احتجاج کریں گے. پھر وہ تھوڑا 6-8 لوگوں کے ساتھ ہمدردی میں اور 8-10-12 لوگ کٹے ہوئے, اسی طرح وہ راولا کوٹ شہر تک پہنچے. پھر وہاں سے ان کی بات چیت ہوئی کچھ اور لوگوں کے ساتھ. پھر اسی طرح سے ایٹ دا سیم ٹائم دریا بچاؤ مہم کے ساتھ جو اس وقت لیڈر ہیں جیک کے بنے ہوئے سو کالڈ, وہ سب لوگ وہاں سے مظفر آباد سے شروع ہوئے. ٹھیک ہے, پھر ان لوگوں نے لوگوں کے سینٹیمنٹس کیش کرنے کے لیے ٹھیک ہے 8-10 لوگوں کو بنایا, پھر ساتھ ملتے گئے, پھر ایسے ہی لابنگ کی آزاد کشمیر میں آرام سے. پہلے آزاد کشمیر کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں تھے. میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں, ہمارے لیے کوٹلی جانا, بھمبر جانا, میں نے خود مقبوضہ کشمیر میں جب پیک پہ تھی موومنٹ, تو میں ہمیشہ جا کے ایڈریس کیا کرتی تھی آزاد کشمیر کے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے کہ بھائی اس وقت ہمارے پاس انٹرنیشنل میڈیا بھی آتا ہے, کریئر ڈپلومیٹس بھی آتے ہیں, ایمبیسڈرز بھی آتے ہیں پوچھنے کے لیے, اگر وہاں لاک ڈاؤن ہے تو تم لوگ بات کر لو, کیونکہ آزادی کا بیس کیمپ بنایا گیا تھا نا, ہمیں آواز بنایا گیا تھا. اگر ان کی آواز بنتی تو ہم تو آواز سے, مگر اس دوران میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ نہیں, ان لوگوں کو اتنی دلچسپی نہیں ہے اس چیز سے. ٹھیک ہے لوگ بہت بات کرتے ہیں, مگر جو اپنے مقامی جو مسئلے مسائل ہیں وہ ان کے اپنے اس قدر زیادہ ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ یہاں کی بات کریں. تو یہی بات کیش کرتے کرتے یہ یہاں سے چھوٹی چھوٹی جو موومنٹ سٹارٹ ہوئیں, پھر یہ اچانک سے کب اتنے بڑے ان کے ہجوم کی شکل اختیار کی گئی, اور یہ تو پھر آپ کو بہت بہتر فارن فنڈنگ کا آپ کو کتنا لگتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اسپانسرڈ ہو رہی ہیں؟ دیکھیں جی مجھے آپ ایک بات بتائیں, اتنے منظم طریقے سے لوگوں کو, پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کھانا نہیں مل رہا ہے, پر آپ 2 مہینے کا راشن آپ جمع کر کے بیٹھے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت آپ کے پاس, اگر وہ کلیم کر رہے ہیں آپ کہ 40-50 ہزار بندہ آپ کے پاس موجود ہے, اس کو روز کھانا تو مل رہا ہے نا, بھوکا تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. بالکل. تو کہاں سے آ رہے ہیں؟ جن لوگوں کے پاس آدھے مرلے کی دکانیں تھیں ہمارے سامنے بڑے بڑے ہوتے ان کے پاس اچانک سے پلازے کھڑے ہونے شروع کی, موٹر سائیکل نہیں تھی اور فارچونرز آ گئے ہیں. تو آپ پوچھیں ان سے. نہیں, یہ ابھی ریسنٹلی آپ کہہ رہی ہیں کہ آدھے مرلے کے مکان سے وہ پلازوں میں آ گئے, آدھے مرلے کی دکانوں سے. یہ 2000 یہ جب سے عوامی ایکشن کمیٹی سٹارٹ ہوئی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں, ریسرچ کرائیں, آپ دیکھیں
ہونا چاہیے ضرور سب کا. اچھا میم اب ہم اینڈ پہ جا رہے ہیں, تو جو کشمیر کی یوتھ ہے اس کے لیے آپ کا آخر میں کیا پیغام؟ جی یوتھ چاہے مقبوضہ کشمیر سے ہو یا آزاد کشمیر سے ہو, ان کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ اپنے رویوں میں تبدیلی لے کر آئیں. ظاہر ہے آپ لوگ ذہین ہیں, محنت کرنا جانیں, اور آزاد کشمیر کے جو عوام ہیں, ینگ لوگ ہیں, ظاہر ہے کہ اپنے مستقبل کو اس طرح سے تباہ مت کیجیے. کسی بھی جتھے کے ہاتھ چڑھ کر آج اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بھی لفظ کچھ اس طرح کا گورنمنٹ کے خلاف یا جن لوگوں کے بھی خلاف کہتے ہیں, تو آج قوانین جو ہیں وہ بہت سخت ہو چکے ہیں. قانون اس لیے سخت ہو گئے ہیں کہ آخر اسٹیٹ نے بھی کام کرنا ہے, کسی نہ کسی طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو اور چیزوں میں آپ کے لیے معیشت بھی رکھنی ہے, آپ کی حفاظت بھی رکھنی ہے, آپ کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا کرنے ہیں. مگر اگر آپ روز اسٹیٹ کو جتھوں کی صورت میں دھمکیاں دیں گے, انتشار پھیلائیں گے, تو اس میں نہ صرف خطے کا جو امن ہے وہ تباہ ہوگا, بلکہ آپ کی زندگی بھی جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی. چلیں دوستو, یہ آج آپ نے ایک ان خاتون سے یہ ساری باتیں سنی جن کی پوری فیملی جو سی ہے مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے آئی. ابھی بھی وہ خود بھی بتا رہی ہیں کہ وہ مقبوضہ کشمیر گئیں. تو میں جب یہ باتیں کرتا ہوں تو مجھے ہمارے بڑے دوست آ کر کہتے ہیں تو پنجابی, تو یہ ایسی باتیں کر رہا ہے. تو آپ دیکھ لیں, اب آپ نے خود ان کی آواز سنی ہے. تو میری گزارش ہے کہ ایسے جو پیغامات ہیں ان کو شیئر کریں, کیونکہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ جو بھی ان کے مخالف بولتا ہے اس کو خاموش کروانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر ہم ان کو شیئر کریں گے, ان آوازوں کو لوگوں تک پہنچائیں گے, تو آپ دیکھیں انشاءاللہ بہت جلد اس کا امپیکٹ آئے گا. آپ سب کا بہت شکریہ, اور ہمارے چینل آزاد سیاست کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیں.